بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار ایک ایسی جامع دعا ہے۔ استغفار ایسے جامع کلمات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور استغفار کی برکت سے ہی انسان کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ استغفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ استغفار کرنے والے کے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ استغفار کرنے والے کے اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی دور فرماتے ہیں۔ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مال و اولاد عطا فرماتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں۔ استغفار کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استغفار کا ذکر فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے بارش بھی برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال و اولاد سے تمہاری مدد بھی فرمائے گا۔ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، نرینہ اولاد۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز کا حل بتایا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کر سوال کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس پر میں عمل کروں اور میری پریشانی دور ہو جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ استغفار کثرت سے کیا کرو۔ یہ شخص چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی آ کر کہا کہ حضرت میرے باغات خشک ہو گئے ہیں، دعا کرے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرے کام میں برکت عطا فرمائے، میرے باغات جو ہیں وہ دوبارہ تر و تازہ ہو جائیں، تو مجھے کوئی وظیفہ اور عمل بتا دے۔ اسے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے استغفار بتایا، کہا کہ جو کثرت سے استغفار کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک تیسرا شخص آیا، اس نے بھی آ کر کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کو ہم کریں اور بارش ہو جائے۔ تو اسے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بتایا کہ جاؤ توبہ استغفار کرو، استغفار کی کثرت کرو، انشاءاللہ بارش برسے گی۔ تو قریب میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس الگ الگ اپنا مسئلہ لے کر لوگ آئے، تین آدمی الگ الگ مسئلہ لے کر آئے، الگ الگ پریشانی تھی، آپ نے سب کو ایک ہی بات بتائی کہ استغفار کرو اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں، ہر چیز کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا، ہر چیز کا حل تو اللہ تعالیٰ نے استغفار میں بتا دیا ہے، تو اس لیے میں نے سب کو استغفار بتایا ہے۔ تو استغفار ایسی دعا ہے، استغفار ایسا کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ہر پریشانی، ہر مشکل دور ہوتی ہے اور انسان کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے ہر دعا قبول فرمائی، صرف ایک دعا تھی جو اس کی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے کسی کام کے لیے باہر تشریف لے گئے اور رات کا آخری پہر ہو گیا، اور اب گھر واپس آنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، گھر بھی دور ہے اور رات ٹھنڈ ہے اور بارش ہو رہی ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ میں رات کو ایک مسجد میں رک جاتا ہوں اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔
چنانچہ رات کو مسجد میں جب رکنے کا ارادہ فرمایا اور مسجد میں ٹھہرے تو اتنے میں مسجد کا جو متولی تھا وہ وہاں پر آ پہنچا۔ اس نے آ کر حضرت سے کہا کہ یہاں پر مسجد میں رکنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، لہٰذا آپ مسجد سے باہر تک چلے جائیں، میں نے مسجد کو تالا لگانا ہے، بند کرنی ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر تشریف لائے اور باہر کھڑے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ میں اب رات کو کہاں جاؤں، رات کا بہت ہی انتہائی حصہ گزر چکا ہے اور آخری پہر ہے، میں اس وقت کہاں جاؤں۔ اب یہ سوچ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظر دوڑا رہے ہیں، اتنے میں ایک بھٹی والا جو نان روٹیاں بھٹی پر لگاتا تھا، یہ وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے، رات کے اس پہر میں مسجد سے باہر کھڑے ہیں، جا کے پتہ کروں کہ یہ کون شخص ہے اور کیوں یہاں پر اس ٹائم تک کھڑے ہیں۔ چنانچہ اس بھٹی والے نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر پوچھا کہ بزرگ آپ یہاں رات کے اس پہر میں کیوں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے بزرگ نے جواب دیا، بھٹی والا ان کو نہیں جانتا کہ کون شخص ہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے اس بھٹی والے سے کہا کہ میں اسی طرح گھر سے نکلا اور رات کا یہ پہر ہو گیا ہے، میں مسجد میں رات کو گزارنے کے لیے مسجد میں رکا تو مسجد کے متولی نے مجھے باہر نکال دیا اور کہا کہ مسجد میں ٹھہرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، لہٰذا آپ باہر چلے جائیں، اس لیے میں مسجد سے باہر آ گیا ہوں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں رات کہاں گزاروں، کس کے پاس ٹھہروں۔ جب بھٹی والے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے پاس میری بھٹی پر آپ رات قیام کریں اور صبح اٹھ کر آپ چلے جائیے گا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بھٹی والے کے پاس نان والے کے ساتھ چلے گئے اور اس نے اس کو اپنی بھٹی میں اپنے بستر پر ٹھہرایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات کو وہاں بیٹھے بھی رہے اور وہاں رات گزارتے رہے، لیکن وہاں ایک عجیب چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھٹی پر روٹی پکانے والا ہے، یہ جو نان لگانے والا ہے، یہ ہر کام میں استغفار کر رہا ہے۔ یعنی یہ جب آٹا گوندھ رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، جب یہ تندور کچھ جلا رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، تب بھی یہ استغفار پڑھ رہا ہے، جب یہ پیڑے بنا رہا ہے روٹیوں کے تب بھی استغفار پڑھ رہا ہے، جب یہ تندور میں روٹی لگا رہا ہے تب بھی استغفار پڑھ رہا ہے۔ تو بالآخر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھ لیا کہ میاں تمہیں کبھی استغفار نے کوئی فائدہ بھی دیا ہے، اور یہ استغفار کی عادت تمہاری کیسے بنی ہے کہ ہر کام میں آپ استغفار پڑھ رہے ہو، ہر چیز میں استغفار پڑھ رہے ہو، یہ عادت تمہاری کیسے بنی ہے اور استغفار کرنے نے تمہیں کبھی کوئی فائدہ بھی دیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اس طرح مجھے استغفار کرنے کی عادت بنی ہے کہ میں استغفار کثرت سے کرنے لگا تو میری دعائیں قبول ہونے لگی، اور میری بہت ساری دعائیں استغفار کی برکت سے قبول ہو گئی ہیں۔ ایک دعا ہے جو میری ابھی تک قبول نہیں ہو رہی، اور میری خواہش ہے کہ میری وہ دعا بھی قبول ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے کہ جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی؟ تو اس بھٹی والے نے کہا کہ میری ایک دعا ہے، میں چاہتا ہوں وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ وقت کے بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں، میری ان سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی، باقی میری ساری دعائیں استغفار کی برکت سے قبول ہو گئی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تمہاری یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے، اور مجھ ناچیز کو ہی امام احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا ہے، بھٹی پر بھیج دیا ہے، آج استغفار کی برکت سے آپ کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ وہ بھٹی والا بہت خوش ہوا، اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گلے سے لگایا اور بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی آج قبول کر لی ہے۔ تو استغفار کی برکت سے اس بھٹی والے کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور جو دعا رہتی تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی خواہش کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہو جائے، تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی ان کی قبول فرما لی، اور وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس بھٹی والے کی ملاقات ہو گئی۔ تو استغفار ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ
انسان کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے چاہنے والوں کو، جو لوگ اپنا مسئلہ لے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہیں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار بتایا کہ استغفار کرو، تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی اور دعا قبول ہوگی۔ تو اس بھٹی والے کی بھی استغفار کی برکت سے ہر دعا قبول ہو گئی، اور بالآخر جو دعا رہتی تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات، یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کر لی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھٹی پر بھیج دیا، اور رات کو قیام بھی اسی بھٹی والے کے پاس کروایا۔ اور اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے کیسے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیسے حالات کو چینج کرتا ہے، اور کیسے انسان کی جو دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا جملہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی ہر خواہش اور حاجت اور دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استغفار کو اپنے پر لازم کر لو، استغفار کو اپنے پر لازم کر لو۔ جو شخص استغفار کو اپنے پر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نکلنے کے راستے اس کے لیے بنا دیتا ہے، اسے ہر غم سے، پریشانی سے نجات عطا کرتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو جن لوگوں کو رزق کی پریشانی ہے، یا جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا جن کی کوئی مشکلات ہیں، وہ استغفار کو اپنے پر لازم کر لیں، استغفار کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تو انشاءاللہ چند دن میں آپ کی پریشانیاں دور ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں پوری فرمائیں گے، دعا قبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے پریشانیاں، غم دور فرمائیں گے۔ استغفار کو اپنے پر لازم کر لیں، زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، انشاءاللہ استغفار کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو بھی جاتے جاتے سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔